کوئی تب تک نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ ولی کے معنی بھی یہی ہے۔ ولی کو اچھی طرح سمجھنا ہو تو جنازے کی نماز یاد کیجیے۔ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، نماز کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، تب ایک منزل آتی ہے کہ امام صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب پوچھتے ہیں کہ اس میت کا ولی کون ہے؟ دیکھیے ولی لفظ آتا ہے، اس میت کا ولی کون ہے؟ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کدھر گیا، بھائی کدھر گیا، ابا کدھر گیا؟ یعنی جو میت سے قریب ترین ہے، سب سے نکٹ رشتہ دار ہے، اس کی نکٹتا میں دوسرے کوئی اتنا نکٹ نہیں ہے جتنا وہ نکٹ ہے۔ تو ولی کا ایک معنی نکل کے آیا نکٹتم، جو بہت قریب ہے تو ولی ہے نا۔ کھوجا گیا بھئی کہاں ہے، کہاں آگے آؤ، آگے آؤ، بڑے بیٹا آگے آؤ، بڑا بیٹا نہیں ہے، منجلا بیٹا آگے آئے، منجلا بیٹا نہیں ہے، چھوٹا بیٹا آگے آئے۔ اس لیے آگے فوٹو کھینچا گیا نہیں، وہ اجازت دے گا، وہ پرمیشن دے گا، وہی کہے گا کہ ہاں نماز پڑھائیے تو نماز ہوگی، ہے نا۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھا دے جب تک کہ ولی اجازت نہ دے۔ علم بھرا رہ گیا، توجہ چاہتا بھائی جس کو نماز پڑھانی وہ عالم ہے، علم والا ہے، گیان والا ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ سند ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھاتا جب تک کہ ولی اجازت نہ دے۔ یہ شریعت ہے، یہ گاؤں کا کلچر نہیں ہے، یہ پرتھا نہیں ہے، یہ کسٹم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ دستور نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، شریعت ہے۔ اگر توجہ چاہتا ہوں کہ شریعت ولی کے بارے میں کیا کہتی ہے اور ولی کا کیا مقام شریعت بتاتی ہے، اور اس کو نہ جاننا لاعلمی ہے اور اس کو جان لینا علم ہے۔ اب اس نے آ کے کہا کہ اجازت ہے آپ نماز پڑھائیے۔ جب اجازت مل گئی تو علم کو یہ اختیار ہوا کہ وہ آگے بڑھے، ورنہ علم سے اگر آگے بڑھ سکتا تھا تو پہلے کیوں نہیں بڑھا؟ یہ ولی سمجھ میں آیا، تھوڑا سا سمجھ میں آیا۔ اب ایک اور بات سنی، ایک بار جنازے کی نماز ہو گئی تو چار آدمی چھوٹ جائے تو دوبارہ ہوگی، کہاں تھے؟ ہاں راستے میں دیر ہو، پان کھانے لگے، ایک آدمی سے بات چیت ہونے لگی، دیر ہو، تو کیا اس کے لیے دوبارہ نماز ہوگی؟ نہیں، نماز ہوگی۔ یہ جان لیجئے شریعت کا مسئلہ کہ اگر ولی چھوٹ گیا، ولی چھوٹ گیا ہے نا، ایک بیٹا چھوٹ گیا، ایک بیٹے نے نماز پڑھ لی، ایک بیٹا چھوٹ گیا، دوڑا ہوا چلا آ رہا، کہے کہ ہم بیٹا ہیں، نماز چھوٹ گئی، تو اس بیٹے کی وجہ سے نماز ہوگی، اس لیے کہ وہ بھی ولی ہے، وہ بھی ولی ہے۔ ولی اگر چھوٹ جائے تو جنازے کی نماز بھی دوبارہ ہوگی۔
اور اسی لیے یہ جان لینا چاہیے مسئلہ ہے، میں آسان کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جتنے حنفی ہیں ہم سب حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ والرضوان کے ہم پیروکار ہیں، مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک نماز جنازہ دوبارہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ولی چھوٹ جائے۔ ولی اگر چھوٹ گیا ہو تو نماز جنازہ دوبارہ اسی کی وجہ سے ہو، اور اسی لیے کبھی کبھی دو جگہ نماز ہونی ہو، شہر میں ہوگی پھر گاؤں میں ہوگی، تو جانکار عالم کہتا ہے کہ دو بیٹا ہے، ایک یہاں پڑھ لے ایک وہاں پڑھے گا، تاکہ جواب رہے دوسری نماز کا۔ یہ ولی ہے، ولی نہ ہو تو نماز روکی جائے گا، ولی ہو تو نماز پڑھی جائے گا، ولی چھوٹ جائے گا دوبارہ پڑھی جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت اور ولی، ولی اور شریعت۔ اب ایک اور ولی دیکھتے کہ تو دنیا سے چلے گئے، بظاہر دنیا میں نظر نہیں آتا، جو اللہ کا ولی ہے اللہ اس کا ولی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جس کا ولی ہے وہ دن رات ان کو نکالتا ہے، لاتا ہے۔ کہاں سے لاتا ہے؟ ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے، ظلمت سے، اندھیرے سے، اندھکار کہاں لاتا ہے؟ نور میں لاتا ہے، ہدایت میں لاتا ہے، پرکاش میں لاتا ہے، کامیابی میں لاتا ہے، مراد میں لاتا ہے، اپنی رضا میں لاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اپنے ولیوں سے بتاتا ہے۔ اور اسی لیے جو اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کی قدرت میں تصرف کرتا ہے، تصرف کرے گا۔ اب ایک شریعت کا مسئلہ اور جان لیں، اگر ولی میں نماز پڑھانے کی صلاحیت ہے تو وہ خود پڑھائے گا، ورنہ دوسرے کو اجازت دے گا۔ ولی خود پڑھانے کے لائق ہے تو وہ خود پڑھائے گا اپنے باپ کی نماز، اپنے ماں کی نماز، اپنے بھائی کی نماز، اپنے قریبی رشتہ داروں کی نماز وہ خود پڑھائے گا۔ ہاں اگر صلاحیت نہیں ہے تو اجازت دے گا اور اس کی اجازت سے نماز ہوگی۔ ایک مسئلہ اور جانو کہ ولی کو یہ اختیار ہے کہ جس کو چاہے نماز پڑھنے سے روک دے، کہے کہ تم میرے ابا کی نماز نہیں پڑھو، تم کو اجازت نہیں دیتے کہ تم میرے ابا کے نماز جنازہ میں شامل ہو، تو شریعت کہتی ہے ولی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو اپنے ابا اماں جو قریب ترین رشتہ دار ہیں جن کا وہ ولی ہے نماز پڑھنے سے روک۔ اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ روک دینا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ ولی کا اختیار سمجھ میں آئے، ولی کا حق سمجھ میں آئے، ولی کا کیا ادھیکار یہ سمجھ میں آئے۔ یہ بڑا آسان طریقہ تھا ولی کو سمجھانے کا، ورنہ ولی کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ایک ولی تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ رشتہ داری سے بنتا ہے، خون سے بنتا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے نا، یہ تو خونی رشتہ داری ہے۔ کیسے بن جائے گا؟ کوئی کسی کا اپنا بھائی بن جائے گا؟ کیسے بن جائے گا؟ کوئی کسی کا باپ بن جائے گا؟ کیسے بن جائے گا؟ کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ لیکن چلیے اس میں تو یہ ہوا کہ بھائی ہمیں بھائی ہے، ہمیں بیٹا ہے، ہمیں باپ ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں
چاہے کہ طے کر دے کہ کیسے ولی بنتے ہیں، تو یہ حساب کا سوال نہیں ہے کہ دو ملا کر 4 ہوئے، ایسے ولی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور ولی کو سمجھنے کے لیے کوئی حساب کا فارمولہ نکالے اور کہے کہ بڑا آسان ہے، یہ بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے کہ کوئی ولی بن جائے یا ولی بننے کو سمجھ جائے۔ نہ بننا آسان، نہ بننے کو سمجھنا آسان، دونوں مشکل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا محبوب، اپنا چہیتا اور اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کا کیا معیار ہوتا ہے، کیا طریقہ ہے، وہ کون سی کسوٹی ہے، وہ کون سا انداز ہے جس کی بنیاد پر اللہ کا کوئی ولی ہو جائے، یہ طے کرنا جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی کسی کے بس میں نہیں سمجھ میں آیا تو میں بتاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا خاکی بنایا، آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنایا، تو سب کو سے مراد وہ لوگ جو اب خلق ہو چکے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق کر دیا تھا، بنا دیا، رچائی رچ دیا، اس میں فرشتے بھی تھے، جنات بھی۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا بن رہا، کیا چیز ہے، کیوں بنایا جائے، اس کے بننے کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ بھی حیرت تھی کہ ساری کائنات کو تو اللہ نے ارادہ فرمایا، کیسے بنی دنیا، جس دنیا میں آپ بیٹھے ہو، جس کے لیے آپ اور ہم لڑتے ہیں، میرا کہ تیرا، تیری سرحد وہاں تک، میری سرحد یہاں تک، یہ کھیت میرا، یہ کنواں میرا، یہ پیڑ میرا، یہ پہاڑ میرا، حکومتیں لڑتی ہیں، یہ سیما میری، یہ سیما تیری، تو ہٹے گا ہم رہیں گے، تو اس کو برباد کریں گے ہم آباد ہوں۔ دنیا میں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے کیسے بنائی تھی؟ ارادہ کیا، ارادہ سوچا اللہ۔ دنیا کی زبان میں بات کر رہے ہیں، اللہ کے لیے سوچنا لفظ مناسب نہیں، اس لیے کہ سوچنا ہم لوگوں کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ارادہ کیا، مشیت اللہ، چاہت اللہ نے چاہا کہ ایسا بنائے، پیڑ ہوگا، پودا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور چاہ کے کیا کیا؟ آپ کو اگر لیچی کا باغیچہ لگانے کا من میں ارادہ ہو تو یا تو زمین ہوگی یا زمین خریدیے گا، زمین بھی مظفر پور میں خریدیے گا، ورنہ لیچی کے لیے مناسب جگہ نہیں ہوگی۔ اور جب خرید لیجیے گا تو پانی کا انتظام دیکھیے گا، پھر اس میں لیچی کا پودا لائیے گا، پھر اس کے لیے گڈھا کھودیے گا، پھر اس میں مناسب دوا ڈالیے گا کہ پیڑ لگے تو بچے، پھر پیڑ لگائیے گا، پھر ایک رکھوالا رکھیے گا جو وقت پر پانی دے، انتظار کیجیے گا 3 سال 4 سال 5 سال 9 سال، تب جا کے لیچی اس لائق ہوگی کہ جب پھل دے گی، جب پھل دے گا پیڑ، تب آپ کو لگے گا کہ اتنے دنوں کے بعد میرا سوچا ہوا خواب، میرا دیکھا ہوا سپنا ساکار ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا اور کیا کہا؟ قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کن، کن، یہ عربی کا لفظ ہے کن، حکمیہ صیغہ ہے، ہو جا، فیکون، جیسا اللہ نے ارادہ کیا تھا ویسا ہو گیا، چشم زدر میں ہو گیا، پل بھر میں کن کہنے کی دیر دیکھے ہو گیا، کن فیکون، اللہ نے کہا ہو جا، ہو گیا۔ تو فرشتوں کو اور جنات کو بڑی حیرت ہے کہ اللہ تو کن کہہ کے سب کچھ بنا چکا، یہ کیا ہے؟
جس کی مٹی کو اللہ نے سانا ہے، قدرت سے مٹی سانی گئی ہے اور پتلا اپنے ہاتھ سے بنایا گیا ہے۔ یہ ہاتھ سے مراد آپ کا اور میرا ہاتھ نہیں ہے۔ جتنے ہاتھ ہم جانتے ہیں ویسا ہاتھ اللہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کا ہاتھ قدرت کا ہاتھ ہے نا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ہاتھ کیسا ہے، اس کو کسی ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا اور جب بنا لیا تو اپنی نگاہ سے اس کو پکایا، اپنی نگاہ خاص سے اس کو پکایا۔ اللہ رب العزت کی نگاہ کی گرمی نے آدم کے پتلے خاکی کو پکایا۔ یہ دیکھ کے فرشتے دنگ ہیں اور جنات بھی دنگ ہیں کہ کیا ہو رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اپنی جانب سے روح پھونکی، نفخت فیہ من روحی، اور ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے اس میں اپنی جانب سے روح پھونکی۔ جب روح پھونک دیا تب کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، اس کو خلافت، اس کے سر پر خلافت کی دستار باندھی، امامہ باندھی۔ جب یہاں تک آپ پہنچ گئے تب آپ اندازہ کیجئے کہ فرشتوں کو، ملائکہ کو اور فرشتوں کے استاد معلم الملکوت کو بڑی حیرت ہے کہ ان کا کرائیٹیریا کیا ہے، ان کی لیاقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے کہ ان کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ ہم اتنے دن سے عبادت کر رہے ہیں، ہم بندگی کر رہے ہیں، ہم گناہ سے پاک ہیں، صاف ہیں، اتنے لمبے عرصے سے عبادت کر رہے ہیں، خلافت تو ہم کو ملنی چاہیے۔ انہوں نے تو ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، انہوں نے تو کچھ عبادت نہیں کی، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی ان کی روح پھونکی گئی، یہ خلیفہ ہو۔ یعنی اس روز اللہ نے آدم کو اپنا ولی بنایا، اپنا دوست بنایا۔ اس پر حیرت ہو گئی فرشتوں کو کہ دوست بنانے کے لیے معیار کیا ہے، اور اسی دن یہ طے ہو گیا کہ ولی کیسے بنے گا۔ جب یہ فرشتوں کو نہیں سمجھ میں آیا تو تم کو اور ہم کو سمجھ میں آیا۔ اور فرشتوں نے اپنے جانتے اعتراض کے درج کرایا اور کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون بہائے گا، لڑائی دنگا کرے گا، اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے اس دن فیصلہ ہو گیا کہ ولی پر اعتراض ہوگا، ولی پر اعتراض ہوگا، انگلی اٹھے گی، تنقید ہوگی، بحث ہوگی، ٹیکا ٹپنی ہوگی، ٹیکا ٹپنی ہوگی۔ ٹیکا ٹپنی سے مت گھبرائیے، اور یہ ولی کی شان ہے کہ ٹیکا ٹپنی، ٹیکا ٹپنی، تنقید، تبصرہ، اعتراض، یہ اسی دن طے ہو گیا کہ ولیوں پر یہ سب ہوگا، کیا جائے گا، اور یہ بھی طے ہو گیا۔ اور یہ بھی اسی دن طے ہو گیا کہ جب ولی پر اعتراض ہوگا تو جواب کون دے گا؟ اللہ رب العزت۔ اعتراض جب ہوگا تو اعتراض کہیں سے بھی ہو سکتا، ادھر سے بھی، ادھر سے۔
جواب کون دے گا؟ ولی نہیں، جواب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اعتراض حضرت آدم پر ہوا تو حضرت آدم نہیں بولے کہ مجھ کو اللہ نے ولی بنایا، تم کون ہو جو اعتراض کرتے ہیں؟ یہ حضرت آدم نے نہیں کہا۔ حضرت آدم پر اعتراض ہوا تو اللہ نے جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں سب سے بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یعنی اس جواب میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ولی کے مقابلے میں علم مت جھاڑو، گیان مت بگارو، ولی کو علم کے اینگل سے اگر دیکھنے کی کوشش کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ علم جو تمہارا ہے وہ کتنا ہے اس کو بھی قرآن نے بتا دیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تم کو گیان کے سمندر سے کتنا دیا؟ ایک قطرہ، ایک قطرہ تو ملا ہی ہے، تو قطرے سے تم خود کو جان جاؤ، یہی بہت بڑی بات ہے۔ چاہے کہ ولی کو جانو، تم اپنے کو سمجھو، کوشش کرو، محنت کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم کو یہ پتہ چل جائے کہ تم ہو کیا، ایک قطرہ ہو، اللہ کے گیان کے سمندر کا ایک قطرہ ہو، اللہ کے علم کے خزانے کا تم ایک ذرہ، ایک کण ہو، اتنا ہی پہچان جاؤ، بہت بڑی بات ہے۔ ولی کو تم جانو، اللہ تعالیٰ کہتا انی عالم، سب سے بڑا جانکار میں ہوں، مالا تعلم، تم کیا جانتے ہو؟ کچھ نہیں جانتے۔ فرشتوں کو احساس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی کی آخرت بخیر ہو، نتیجہ بخیر ہو، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کی سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ دے کہ تم لوگ دعا کرتے ہو، ہر نماز میں دعا کرتے ہو، ہر وقت دعا کرتے ہو، سب سے بڑی دعا بتاؤ، سب سے بڑی۔ اب آپ کو معلوم ہوگی تبھی نہ بتائیے، ہمیں تو سوچ رہے ہیں کہ سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ اولاد مانگنا، کاروبار مانگنا، عزت مانگنا، آبرو مانگنا، کیا ہے سب سے بڑی دعا؟ سب سے بڑی دعا کیا ہوگی؟ انجام اچھا، نتیجہ اچھا، آخرت اچھی، عاقبت اچھی، یہ سب سے بڑی دعا ہے، اصلی دعا یہ ہے نا؟ کچھ بھی دنیا میں ہو جائے اس کا نتیجہ اچھا۔ اور مان لیجئے کہ دنیا میں ہم بادشاہ ہو گئے، ہم فرعون ہو گئے، ہم نمرود ہو گئے، اللہ اپنے پناہ میں، ہم یزید ہو گئے، نتیجہ کیا ملا؟ 1400 برس سے یزید کو ہر اہل علم اور ہر اہل عمل اور ہر اہل جنت اور ہر اہل اللہ برا کہہ رہا ہے، برا جان رہا ہے۔ کیا فائدہ ہوا بادشاہ ہونے کا؟ فرعون ہو گئے، نمرود ہو گئے، اس دنیا میں اس ملک میں راون ہو گئے، بہت بڑا راجہ تھا۔ آج کیا نتیجہ ہے نا؟ نتیجہ اچھا ہو، چاہے ہم بھوک مر کے کیوں نہ کیے، نتیجہ اچھا ہے نا؟ یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اب یہ بھی جانو کہ نتیجہ اچھا ہوگا کیسے؟ نتیجہ اچھا ہونے کے لیے ایک چیز قرآن سے طے ہو کہ اگر ولی کے بارے میں تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ، ایٹیچیوڈ، اپروچ، ولی کے بارے میں تمہارا برتاؤ اگر خراب رہ گیا تو نتیجہ خراب ہے۔ خراب سے اچھا ہو گیا، نتیجہ اچھا۔ یہ تمہارے بارے میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ جانتے ہو فرشتوں نے جب کہا اے اللہ پاک کس کو تو خلیفہ بنا رہا ہے، کس کو ولی بنا رہا ہے، یہ تو
تو جا کے فساد ہنگامہ لڑائی جھگڑا کر. جب اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ سنائی انی اعلم ما لا تعلمون، ہے نا؟ جانتے ہیں فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں کو احساس ہوا ارے ارے غلطی ہو، معاذ اللہ غلطی ہو، الیاذ باللہ غلطی ہو، نعوذ باللہ من ذالک، پروردگارہ غلطی ہو. تو احساس ہوا کہ صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ غلطی ہو، تو کیا کہنا ہے؟ تو فرشتوں نے معافی مانگی، اللہ سے معافی مانگی. معافی کے الفاظ بھی قرآن میں نقل ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پاک ہے تو پروردگار، پاک ہے، سبحان ہے، تیری ذات سبحان ہے، تیرا مقام سبحان ہے، تیرا مرتبہ سبحان ہے، تیری ذات بھی سبحان، تیری صفات بھی سبحان. لا علم لنا، ہم تو جاہل ہیں، ہم بہت بڑے جاہل ہیں، ہم کو علم نہیں ہے، ہم اگیانی ہیں، ہم گیان کا دعویٰ غلطی سے کر بیٹھے. ہم گیانی نہیں ہیں، ہم گیان کا دعویٰ واپس لیتے ہیں اور اپنی اگیانتا تیرے آگے رکھتے ہیں. ہم نہیں جانتے پروردگار، ہم لا علم ہیں الا ما علمتنا. ہم تو وہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں سکھایا ہے. کہ اللہ پاک ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. یہ اتنے سے فرشتے کی ملکوتی پہچان بچی رہ گئی، ورنہ وہ بھی ختم ہو گئی. یہ فرشتوں کا معافی مانگ لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے نتیجے کے بخیر ہونے کی سند ہو گئی کہ تو نے معافی مانگ لی ہے ولی کے بارے میں. یعنی اگر ولی پر نگاہ ترچھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس ترچھی نگاہ کا انجام خراب فرمائے گا جب تک کہ وہ ترچھی نگاہ سیدھی نہ ہو جائے. وہ ترچھی نگاہ جب سیدھی ہو جائے تبھی انجام کے بخیر ہونے کی امید ہے، ورنہ نہیں. اور یہ بھی طے ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم کے اللہ کے ولی ہونے کا فارمولہ سمجھ میں نہیں آیا. آج تک یہی ہے. میں اور مثال دوں آپ کو. اللہ رب العزت کے رسول، محبوب، رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، باعث تخلیق دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی صحبت، اپنی تربیت اور اپنی نگاہ میں پسندیدہ بنا کے ولیوں کی ایک جماعت تیار کی تو دنیا ادھر سے بلال کو دیکھ کے سوچتی ہے کہ ولی ہے. ابو ذر غفاری کو دیکھ کے ولی ہے، صہیب رومی کو دیکھ کے ولی، عمار بن یاسر کو دیکھ کے ولی. ولی تو ایسا ولی ہے کہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، ان کی طرح ایمان لانا ہوگا. یہ ایمان کی مثال ہے، یہ ایمان کا معیار، یہ ایمان کا ادھار، یہ ایمان کا ایگزامپل ہے. آمنو، ایمان لاؤ. صرف کلمہ پڑھنے سے لوگ مسلمان نہیں ہو جاتا. آمنو کما آمن الناس، بلال کی طرح ایمان لانا ہوگا، ابو ذر غفاری کی طرح ایمان لانا ہوگا، سیدنا علی ابن ابی طالب کی طرح ایمان لانا ہوگا، سیدنا ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لانا ہوگا، سیدنا عمر فاروق کی طرح ایمان لانا ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب حقیر ہیں؟ جواب میں کیا کہا، اس کو بھی قرآن نے نقل کیا. کفار مکہ کا قصور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو ایک نہیں جانتے تھے، بلکہ ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی طرح ایمان لانا ہوگا، ان کی طرح.
لفظ استعمال کیا ہے کفار مکہ نے، قرآن نے اس کو من نقل کیا کہ ہم صفحاء کی طرح ایمان لائیں۔ صفحاء یہ عربی کا لفظ صفحاء، صفحاء کا معنی اگر نکالیں پھٹیچر، ناقابل تذکرہ، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، گھٹیا، معمولی۔ آپ یقین مانیے آج بھی کسی ولی کو جب کوئی انکار کرتا ہے تو اس کو اپنی زبان میں صفحاء کا معاملہ فرماتا ہے، وہی کہتا ہے جو اس دن کہا گیا ٹیچر گھٹیا معمولی، ایسا ہی ہے، آسانا چھوڑو، ایسا ہی ہے، تم ایسا ہی سمجھتے رہو۔ اللہ نے اس کو ولی کیا کہا؟ ہم صفحاء کی طرح ایمان لائیں، یعنی یہ طے ہو گیا کہ اللہ رسول کا نام لینے کے ساتھ ساتھ تم کو ان سے بھی اپنا تعلق صحیح کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں کفار مکہ اس کے لیے تیار تھے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیں گے، ان لوگ کو ہٹاؤ، اس سب گھٹیا لوگوں کو ہٹاؤ تو ہم آ کے بیٹھیں گے، ہم کو بیٹھاؤ، بغل میں یہ بیٹھیں گے، ادھر ابو جہل بیٹھے گے، ادھر ابو لہب بیٹھے گے، ادھر عتبہ بیٹھے گے، ادھر شیبہ بیٹھے گے، ادھر فلاں بیٹھے گے، ادھر چلا بیٹھے گے، یہ گھٹیا لوگوں کو ہٹاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آمنوا کما آمن الناس، سنو سنو، کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، ان کے ساتھ ایمان لانا ہوگا۔ ارے ولی کی جان، اس کو ولی کہتے ہیں، ولی کا مقام کیا ہے، ولی کا کیا رتبہ ہے، اللہ نے کون سا رتبہ ان کو عطا فرمایا ہے، ولی کو اللہ نے کہا رکھا ہے، اس کا اندازہ آپ کو ہو رہا ہے؟ کہا گیا نہیں تم ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، یہ تو کبھی ہٹ نہیں سکتے، جو ان سے جڑ جائے گا وہ مجھ سے جڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ولی کا مقام، اور اسی لیے کہا گیا حدیث میں آتا ہے کہ جو ولی کے خلاف زبان کھولے، ولی کے ورودھ اپنی ولی کے ورودھ، ولی کے خلاف تو کیا ہوگا؟ جملہ سنیے، اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کی زبان سے کہلواتا ہے کہ جو ولی کے خلاف اپنی زبان کھولے، اپنے مسائل کا استعمال کرے، اس کے لیے اللہ کی جانب سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، اس کے لیے یدھ کا سیمپل بجا ہے۔ اب یدھ ہے، اب کچھ نہیں چاہیے، تم برائی کر رہے تھے چل رہا، تم اللہ کو نہیں مان رہے تھے چل رہا، تم شریعت کو نہیں مان رہے تھے چل رہا، تم شرک کر رہے تھے چل رہا، لاکھوں کروڑوں اربوں کو اللہ کھلا رہا، لیکن خبردار اگر میرے ولی کے لیے آنکھ ترچھی کیا تو سنو، اب تک تو کچھ نہیں تھا، ولی کے لیے آنکھ ترچھی کرو گے تو جنگ ہے نا؟ یہ تو وصول ہوا مثال کی جان۔ زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، پتہ نہیں کیا کیا پروگرام ہے، کو بھی واپس پر رکھنا ہے، اس لیے ہم چند باتیں ہی بتا کے رخصت ہو جائیں گے۔ ہاں بول ہی تو رہے، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مثال یہ تو اصول ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا کہ ولی کے خلاف بولو گے تو اعلان جنگ، تو یہ تو اصول ہوا، مثال کیا ہے، ادھارن کیا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ ہاں ہوا، سنو کیسے ہوا۔ یہ جو ابو لہب ہے پرانا پاپی ہے، نیا پاپی نہیں ہے، پرانا پاپی ہے، ہر طرح کا پاپی ہے،
اللہ کے ذات میں اور صفات میں شرک کیا، بت پرستی کی، گمراہی پھیلائی، اندھیرا پھیلایا، جہالت پھیلایا، ظالم نے لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں کے حقوق ظلم کیے، لوگوں پر ظلم کا پہاڑ چل رہا تھا، کھا رہا ہے، پی رہا، بال بچے پڑھ رہے ہیں، مال بڑھ رہا، غرور بڑھ رہا، تکبر بڑھ رہا، پندار بڑھ رہا، چل رہا۔ ایک دن کیا کہ مخالفت کے شوق میں ویرود کا سر اتنا بڑھ گیا کہ اس نے زمین سے کنکریاں چلی، کنکڑی، روڑا، ڈھیلا، پتھر کا ٹکڑا، مکے کی گلیوں سے اس نے پتھر کے ٹکڑے چنے اور چن کے ہاتھ میں دیا، اور جب حضور پاک علیہ السلام اللہ رب العزت کا نام نامی لینے لگے، اللہ کی طرف بلانے لگے، پتہ نہیں اس کے کیا من میں آیا کہ چنی ہوئی کنکریاں حضور کی طرف چلا ہے نا، وہ ٹھیلے حضور کی طرف مارے، دیکھا حضور کی طرف، ادھر ہاتھ چلا نہیں کہ پہلی بار اللہ نے خطاب کیا، تبت یدا ابی لہب تب سن نہ بولا، بہت دن سے تیری برائی دیکھ رہے ہیں، بہت دن سے تیرا شرک دیکھ رہے ہیں، بہت دن سے تیرا کفر دیکھ رہے ہیں، اللہ کی بے نیازی کی کائنات میں تیرے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اب تو نے میرے سب سے بڑے ولی پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب تو نے میرے ولی پر ہاتھ اٹھا دیا، تو سن، اللہ رب العزت کی غیرت یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے نا۔ اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اے اللہ پاک یہ دونوں ہاتھ تو کتنا ظلم کر چکے، اے اللہ پاک یہ دونوں ہاتھ تو کتنا کفر کر چکے، یہ دونوں ہاتھ تو کتنے بتوں کے آگے قربانی کر چکے، یہ دونوں ہاتھ تو کتنے شرک و کفر کے ذریعہ بن گئے، تو کبھی کچھ نہ بولا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے کنکڑی چلائی، ٹھیلا مارا، اینٹا چلایا، اور تو نے کہا تبت یدا، جواب آیا کہ سب کچھ برداشت ہے، ولی پر کچھ ہو جائے یہ برداشت نہیں۔ اصول بھی آ گیا، مثال بھی آ گیا۔ اب ایک مثال اور، حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا، اور یہ بیٹا کم سنی الپایو دنیا سے رخصت، جیسے ولی اللہ کا راز ہے ویسے ہی ولی کا حال، ولی پر گزرنے والا معاملہ بھی اللہ کا راز ہے، اس میں زیادہ بکراتی مت کرو۔ ولی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مصلحت ہے، اور ایسی مصلحت ہے جس کو کسی اصول کے فارمولے پر کسا نہیں جا سکتا، وہ اللہ جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے نا۔ دنیا میں جو چیز گھاٹا کہلاتی ہے ولی کے یہاں وہی فائدہ کہلاتا ہے، دنیا میں جو چیز ذلت و رسوائی کہلاتی ہے ولی کے ساتھ وہی معاملہ عزت کی سیڑھی کہلاتا ہے۔ اس لیے ولیوں کے معاملے پر توجہ ایسی نہ کرو کہ ان کو عام لوگوں کی طرح بات کر لو، عام لوگوں کی طرح ان پر اعتراض کر لو، عام لوگوں کے معیار کے مطابق ان پر کوئی بات کر لو، یہ گڑبڑ ہے۔ کفار مکہ کو جب معلوم ہوا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے ہنسی اڑائی، مذاق اڑایا، ان کو لگا کہ بیٹے کا مر جانا، بیٹے کا چلا جانا، بیٹے کا انتقال کر جانا، بیٹے کا رخصت ہو جانا ماں باپ کے لیے غم کا سبب ہوتا، اور دنیا کی نگاہ میں نسل کے ختم ہونے کی دلیل، جو بیٹا تھا سب مر گیا۔
اب تو ان کی نسل ختم ہو گئی، خاندان ختم ہو گیا۔ تو کیا کہا؟ ان شانئک هو الابتر، یہ تو ابتر عربی کا لفظ ہے ابتر۔ ابتر کا اگر ترجمہ کریں تو ہندی میں ترجمہ ہوگا نپتر، جس کو کوئی بیٹا نہ ہو، جو منقطع النسل ہو، جس کی نسل کٹ جائے، جس کی سنتان آگے نہ بڑھے، جس کا پریوار ختم ہو جائے، جس کی پہچان ختم ہو جائے، جس کے لیے کوئی پریوار کو آگے بڑھانے والا نہ ہو۔ اب تیسرا ظاہر ہے کہ پریوار آگے بڑھے تو آشا کی جاتی ہے کہ ایک کٹھا جائیداد 2 کٹھا ہو جائے گا، ایک تلا مکان 2 تلا ہو جائے گا۔ اگر مظفر پور میں کوئی بات کو جانتا تھا بیٹا اچھا نکل جائے تو پورا بہار اس کو جانے، لیکن اگر بیٹا ہے ہی نہیں تو مظفر پور میں بھی دھیرے دھیرے لوگ بھول جائیں گے۔ تو کفار مکہ نے کیا کہا؟ ان کا تو بیٹا مر گیا، سنتان ختم ہوئی، کام آگے بڑھنے سے ختم ہو گیا، باقی سب کو تو ہم لوگ مار مار کے بھگا دیں گے، اگر بیٹا رہتا تو وہ تو باپ ہی کے راستے پر چلتا، اب تو بیٹا بھی نہیں ہے، تو ان کے راستے پر چلنے والوں کا معاملہ ختم ہو گیا، زیرو صفر ہو گئے، کوئی آگے بڑھانے والا نہ رہا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مکے کے کافر، مکے کے شیطان۔ یہ مکے کے شیطان کب سے شیطانی کر رہے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، استبداد کرتے ہیں، شیطانی کرتے ہیں، پکے شیطان۔ پروردگار نے کبھی کچھ نہیں کہا ان کو، لیکن جیسے ہی انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے ولی کا مذاق اڑاتے ہو، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس پر وار کے ہم لوگوں کی نسل بڑھاتے ہیں، جس کا صدقے میں ہم لوگوں کی کائنات بڑھاتے ہیں، جس کے طفیل ہم لوگوں کا رتبہ بڑھاتے ہیں۔ تم اس کو کہتے ہو کہ نہیں اترو، ہم نے اس کو کوثر دیا، کثرت دیا، زیادتی دیا، برکت دیا، اس کو وہ دیا ہے کہ اس کے دیے ہوئے کو گننا مشکل، رکھنا مشکل ہوگا، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ 1400 برس کے بعد یہ پرشن چن ہے کہ اتنے مسلمان دنیا میں ہوئے کیسے، یہ اتنے دور دور کے ملکوں میں اسلام پہنچا کیسے، اور اگر پہنچا تھا تو اتنے دباؤ کے باوجود ایک آدمی بھی مسلمانیت سے پلٹا کیسے۔ یہ ہے کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اتنی کثرت ہے، اتنی برکت ہے کہ سمجھنے کا سارا کیلکولیٹر ٹوٹا جا رہا ہے کہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اور سنو، تم جو ان کو ابتر کہہ رہے ہو، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تم میں سے جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ سب دیکھے گا، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ دراصل نپتر یہی لوگ ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، جن کی نسل کٹ جائے، جن کی سنتان ختم ہو جائے۔ آج دنیا اگر آج ایمانداری کے ساتھ اپنی سمیکشا کرے تو اسے جا کر کھوجنا چاہیے کہ ابو لہب کی اولاد کہیں ہے، ابو جہل کی اولاد کہیں ہے، بلکہ اس زندہ آیت نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اس نے تو سامنے سے مخالفت کی تھی، یزید جس نے دور سے مخالفت کی تھی، اس نے کوشش کی تھی کہ نبی کے خاندان کو ختم کر دے،
آج روئے زمین پر ایک آدمی بھی موجود نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم یزید کی اولاد شان تم کبھی بھی میرے ولی کے ساتھ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرو گے تو ولی تو کچھ نہیں کرے گا، میں اسی لیے ولی کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ولی کی ایک پہچان ہے، حدیث میں آتا کہ ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ ایک پوری تقریر اس پر ہوگی کہ ولی کو دیکھنے سے اللہ کیسے یاد آتا ہے، کیا کیا شکل ہو سکتی ہے اللہ کی یاد آتا ہے۔ آج صرف اتنا یاد آتا ہے کہ جب کسی کے بارے میں یہ ڈر ستائے کہ کہیں اللہ کا ولی نہ ہو، یہ ولی اللہ نہ ہو، اللہ کا دوست نہ ہو، اللہ کا محبوب نہ ہو، تو پہلا ڈر اس بات کا لگتا ہے کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر گستاخی ہوئی تو اس کا بدلہ اللہ لے۔ دیکھو کیسے اللہ یاد آتا ہے، ولی کے ساتھ اللہ کیسے یاد آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ درگاہ میں جانے میں اتنا ادب کیوں کرتے ہیں، چپل نیچے اتارا، ننگے پیر جا رہے ہیں، بابا جا رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کسی بزرگ کے مزار پر جاؤ تو شوق نہ بنو، سینہ نہ تانو، بلکہ اس خوف کے ساتھ جاؤ کہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو، کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو، کہیں کوئی حکم عدولی نہ ہو، کہیں حد سے بڑھنا نہ ہو، کہیں سینے کا لانگنا نہ ہو، کہیں سرحد پر اپنی حد بہت زیادہ قریب جانا، بہت پکڑ لینا، بہت دھر لینا نہیں، الگ الگ کنارے رہو، ڈرے رہو، سہمے رہو، کنارے کنارے رہو۔ کاہے اللہ کا ولی اور اصول بیان کرنے والوں نے اصول کا ترجمہ، اصول کا انواد بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا اور اصول سکھا دیا، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ کیا اصول سکھائے؟ با خدا دیوانہ با خدا دیوانہ، بڑی دیوانگی کا شوق ہو گیا ہے، دیوانے بنے ہو، مستانے بنے ہو، خبردار اللہ کے ساتھ تو چل جائے، اس لیے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے نا۔ اچھا کتنا بڑا ہے کون سمجھا دے؟ اس کی مجال ہے کہ سمجھا دے کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ ایک مثال کسی نے دی ہے کہ کوئی معمولی سی چیز کی اگر خراب بہت جائے تو اس کو آدمی دور کرتا ہے، ہٹاؤ جلدی ہٹاؤ، بھاگری ہٹاؤ، گندی بھاگری ہٹاؤ۔ لیکن اگر بڑے سے بڑا جانور مر جائے تو اس کو سمندر میں گرا دیا جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ سمندر میں ہاتھی بھی مرا ہوا اگر ڈال دیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کہاں گیا؟ نہ مہک پتہ چلے گی، نہ ہاتھی کہیں نظر آ رہا ہے، نہ ہاتھی کا کوئی وجود سمجھ میں آیا۔ کتنا بڑا ہے سمندر کہ اس میں اگر ہاتھی بھی سما جائے تو پتہ نہیں چلتا کہاں گیا۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے اونٹ کے منہ میں سیدھا۔ با خدا دیوانہ باش، اگر تمہاری دیوانگی، وحشت، لاؤبالی پن، بے حسی اللہ کے معاملے میں ہے تو یہ درست تو نہیں ہے، اچھی تو نہیں ہے، پسندیدہ تو نہیں ہے، لیکن اگر ڈر رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ گستاخی ہو گئی ہے تو ڈرو ضرور، لیکن اتنا عقیدہ رکھو کہ وہ بے نیاز ہے۔ عجب نہیں کہ اس کی بے نیازی تمہارے گناہ کو ایسا کر دے جیسے کہ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ اللہ کی ذات سے ممکن ہے۔ چاہے ڈرتے رہو تو اللہ کیا کرتا، اللہ کے ساتھ بھی نڈر مت بنو، لیکن اگر کوئی نڈر کرنا ہو گیا ہے تو اللہ سے امیدوار کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، با خدا دیوانہ باش۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کے ساتھ تو دیوانگی کر گئے ہو اور امید بھی رکھتے ہو کہ بخش دیا جائے گا، خبردار اللہ کے محبوب کے ساتھ دیوانگی مت کرنا۔
با محمد ہوشیار، لیکن جیسے ہی اللہ کے محبوب کا دروازہ آیا ہوشیار ہو جاؤ کہ یہاں کی گستاخی تھی اسے بھی برداشت نہیں، یہاں کی گستاخی، یہاں کی بے ادبی، یہاں کا لاؤبانی پن، یہاں کی دیوانگی، یہاں کی مستانگی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ خبردار، اللہ کے ساتھ تم رہ سکتے ہو تو، لیکن اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوشیار، کنشس رہو، بیدار، تیار کہ یہاں بے ادبی نہ ہو۔ حضرت جن کی مزار مبارک حضرت محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے ولی کے تربیت یافتہ، ایک ایسے ولی کے صحبت یافتہ کہ جس کی ولایت پر دنیا کے تمام عقل مندوں کا اجماع ہے، جتنے عقل والے بدھی والے ہے نا۔ اور ولی کے ساتھ جب عقل مند کی بات کی جائے تو جانتے ہو عقل مند کی تعریف کیا، بدھی جیوی کی تعریف، پریبھاشا، ڈیفینیشن کیا ہے۔ ولیوں کے حوالے سے ایک ڈیفینیشن جان جو ولی کو ولی جان لے وہ عقل مند ہے، جو ولی کو ولی جان لے عقل مند وہی ہے۔ شیطان عقل مند نہیں ہے، اور شیطان کی طرح ولیوں کا انکار کرنے والا بھی عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو ولی کو پہچان جائے اور ڈر جائے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ہے نا، وہی سب سے بڑا عقل مند ہے۔ تو دنیا کے عقل مندوں کا بالاتفاق سربسمتی سے اجماع کہ ان کے پیر اپنے وقت ایسے اللہ کے ولی تھے جو بے جوڑ، بے مثال، بے نظیر کون تھے؟ دنیا ان کو الگ الگ ناموں سے جانتی ہے۔ کوئی کہتا ہے سرکار عالم پناہ، وہ سرکار جنہوں نے دنیا کو پناہ، جن کے قدموں میں دنیا، جن میں دنیا کے لوگ ان کے قدموں میں پناہ پاتے تھے، پناہ دینے والے سرکار عالم پناہ۔ کوئی اور کچھ نہ کہہ پایا تو کہا حاجی صاحب۔ حاجی صاحب تو بہت ہے، ہر گلی میں حاجی صاحب آتے ہیں۔ ابھی حج کیا نہیں لیکن پکارا جاتا ہے حاجی صاحب، حج کمیٹی پکارتی ہے۔ جس دن آپ جائیے گا حج کا فارم بھرنے، اس دن آپ کو اگر پکارنا ہو کاؤنٹر سے تو اس کو معلوم ہے کہ تو حج کا فارم بھرنے آیا تو ابھی سے پکارے گا حاجی صاحب ہے نا۔ لیکن سنو، ہر سال 40 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں۔ جو کسی کو پہچانتا ہوگا وہ بھی بڑی مشکل سے پہچان پاتا ہے کہ آپ کی حج میں ہے۔ ملاقات ہونے تو بہت خوش ہوتے ہیں، حرم میں ملاقات کی، مدینے میں ملاقات کی، دروازے پر ملاقات کی، مینا میں ملاقات کی، مزدلفہ میں ملاقات کی، عرفات کے میدان میں ملاقات کی۔ ہاں آپ سے ملے تھے، ہم دونوں ساتھ تھے، ہم دونوں ساتھ۔ لیکن سنو، حاجی صاحب ایسے حاجی صاحب تھے کہ جب حرم میں حاجی وارث علی شاہ علیہ الرحمہ و رضوان کھڑے ہوئے تو ادھر کعبے کو تو دیکھ ہی رہے تھے، لوگ مڑ کے دیکھنے لگے کہ یہ کون، یہ کون، جان نہ پہچان، نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا، لیکن اس سادے پاک میں ایسا آکرشن، ایسی کشش، ایسا رتبہ کرتا جو دیکھتا تھا اس کی نظر ہٹتی نہیں۔ اللہ کی ایسی نشانی، آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا۔ جس نے بھی حاجی صاحب کو دیکھا وہ دیکھتا رہ گیا۔ تب سمجھ میں آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء 1200 برس کے بعد بھی ایسے ہوئے،
دیکھو یہ اللہ کا ولی ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کی امت کا ولی ہے نا، یہ ان کے پیر جن کی صحبت میں رہ کر حضرت محی الدین کامل اور اکمل، اب آپ کہیے گا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت شاہ محی الدین، تو اتنے دن سے پتہ نہ چلا، اتنے دن تک پتہ نہ چلا، ہم لوگ تو مظفر پور کے ہیں، ہم تو بغل کے ہیں، ہم کو تو نہ معلوم تھا۔ آپ کے معلوم ہونے پر دین کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے لیے اتنا ہی کم نہیں ہے کہ آپ سجدہ شکر ادا کیجیے کہ آپ کو معلوم ہو گیا، آپ ہم لوگوں میں ہو گئے جن کو معلوم ہو گیا۔ آپ کے معلوم ہونے اور نہ ہونے پر دین کا انحصار نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اتنے دن تک کوئی نہ جانتا تھا، پتہ نہیں کتنے دنوں تک کعبے میں بت رکھا تھا، لوگ جا جا کے کعبے میں بت کی پوجا کرتے ہیں، لات اور عزا کی پوجا کرتے ہیں، حبل کی پوجا ہوتی ہے، 360 بت، حجر اسود کو اٹھا کے زمزم میں ڈالتا، بند ہو گیا کنواں، نہ کنویں کا پتہ نہ حجر اسود کا پتہ، اس سے کیا کنویں